جنریٹر میں لانے کی طرف خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک اور کامیڈی ٹیلی فلم جس کا نام ہے عیدی چائنا کی، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عیدی چائنا کی یہ کامیڈی ٹیلی فلم ہے عید کے حوالے سے۔ اگر ہم اس کو عام طور پہ بھی اس ٹیلی فلم کو استعمال کرنا چاہیں، جیسے عید کے حوالے سے نہ ہو، نارمل قومی ٹیلی فلم ہے، تو اس میں عید کے حوالے سے جو چند چیزیں اس میں شامل ہے اسے ہم اس میں تبدیلی کر دیں، اس کو نکال دیں، تو اور اس کی جگہ پہ نارمل ڈیز کا جو دن ہے ہمارے، اس کو ہم شامل کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، تو اس میں یہ سیٹنگ چلے گی ہماری۔ تو وہ ایک نارمل کامیڈی ٹیلی فلم ہے، لیکن چونکہ میں نے عید کے لیے لکھا تھا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عید کے حوالے سے ہی پیش کر رہا ہوں۔ تو اس ٹیلی فلم عیدی چائنا کی، اس میں جو ہے وہ ٹوٹل 5 کردار ہیں۔ پہلا کردار ہے صوبیہ، جس کی عمر 22 سال ہے۔ یہ خوبصورت چائنیز لڑکی ہے، چائنا کی رہنے والی لڑکی ہے، اور اس میں جو مین ہیرو ہے راہل، اس کی دوست ہے یہ۔ اسی طرح نمبر 2 جو ہے کریکٹر راہل ہے، 24 سال کا ہے، اسمارٹ نوجوان ہے مگر تھوڑا نکھٹو ہے۔ اسی طرح تیسرا کردار ہے ہاشم، جس کی عمر 50 سال ہے، 50 سال بزنس مین ہے، راہل کا والد ہے اور ہسمکھ آدمی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو کردار ہوا ہے شگفتہ، 45 سال کی ہے، ہاشم کی بیوی ہے اور کافی تیز ترار ہے۔ اسی طرح 5واں کردار ہے زہرا، 65 سال کی عمر ہے، راہل کی دادی ہے اور منہ پھٹ ہے۔ ان کے علاوہ کوئی 2-4 کردار کسی سین میں کہانی کی ضرورت کے مطابق اگر آپ کو نظر آئے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مین یہ 5 کردار ہے۔ کرداروں کا تعارف ہو گیا، اب اس ٹیلی فلم کو میں آپ کے سامنے اس کا ون لائنر یا خلاصہ کہانی کا یا سائنوپسس کہہ لیں آپ اسے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہاشم ایک درمیانے درجے کا بزنس مین ہے، ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا ہے۔ اس کی بیوی شگفتہ صرف نام کی شگفتہ ہے، اندر سے وہ بھی کڑوی کسیلی ہے، شوہر پر شک کرنا فرض سمجھتی ہے۔ ہاشم کے والدہ اور شگفتہ میں 20 سالوں سے سرد جنگ جاری ہے، نہ شگفتہ کم ہے اور نہ ہاشم کے والدہ زہرا کمزور ہے۔ اس سرد جنگ سے ہاشم بجائے پریشان ہونے کے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہاشم کا بیٹا راہل، جسے باپ کے بزنس سے کوئی سروکار نہیں ہے، والد کے زور دینے پر پڑھائی کر رہا ہے، گھر کے جھگڑوں سے بے فکر، سارا وقت فیس بک پر لگا رہتا ہے۔ آج کل اس کی دوستی فیس بک پر ایک چائنیز لڑکی سے ہو گئی ہے۔ یہ دوستی اب چاہت اور محبت میں ڈھلنے لگی ہے، اور یہ چائنیز لڑکی اس عید پر راہل کے گھر آ رہی ہے۔ یہ چائنیز لڑکی صوبیہ ہے، صوبیہ نام ہے اس کا، یہ مسلمان ہے، والد انڈین مسلم تھے، چائنا میں ملازمت کر لی تھی، وہاں صوبیہ کی والدہ سے شادی کر لی جو چائنیز لڑکی تھی اور چائنیز ہی تھی۔ وہ صوبیہ کی والدہ چائنیز ہی تھی اور صوبیہ بھی مکمل چائنیز ہی ہے۔ والد سے اردو سیکھ لی تو کافی حد تک اردو بول لیتی ہے۔ فیس بک پر اسے بدھو راہل سے پیار ہو جاتا ہے، تو اس پیار کے چکر میں کراچی راہل کے گھر آ رہی ہے۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ جب کہانی شروع ہو گئی۔ صوبیہ کے آنے کی خبر شگفتہ اور زہرا پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ یہ دونوں سختی سے منع کرتی ہیں کہ سانپ اور چوہے کھانے والی لڑکی اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ چائنیز لوگوں کے بارے میں عام خیال ہے سانپ، چوہے، بچھو، پتہ نہیں کیا کیا یہ سب چیزیں کھاتے ہیں، اور ان کی فلموں میں بھی دکھاتے ہیں کہ سانپ ان کے
دکانوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں. اچھا اس میں کہ مگر ہاشم جو ہے وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے. اس طرح صوبیہ عیدی چائنا کی بن کر اس گھر میں آ جاتی ہے. عیدی چائنا کی بن کر اس گھر میں آ جاتی ہے. شگفتہ اور زہرا کبھی خود لڑتی ہیں اور کبھی صوبیہ کی خبر لیتی ہے. صوبیہ شگفتہ اور زہرا صوبیہ جو ہے وہ شگفتہ اور زہرا کے رویے سے بوکھلا جاتی ہے. گھر میں چپکلی آ جاتی ہے تو زہرا صوبیہ کو کہتی ہے کہ چپکلی پکڑ کر کھا لے. بس اس طرح کی ہنگامہ آرائیاں اس گھر میں چلتی رہتی ہے. ہاشم اور راحیل کے رویے سے صوبیہ کو کچھ اطمینان سا ملتا ہے. ایسے میں راحیل صوبیہ سے شادی کرنے کا کہتا ہے تو پھر تو جیسے اس گھر میں بھونچال سا آ جاتا ہے. شگفتہ اور زہرا سختی سے منع کرتی ہیں. راحیل ہاشم کو یہ لالچ دیتا ہے کہ اگر وہ اس کی شادی صوبیہ سے کرا دے تو وہ ان کا بزنس میں ساتھ دے گا. راحیل اور ہاشم ایک طرف اور شگفتہ اور زہرا دوسری طرف. گھر میں پانی پت کی لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے. اس صورتحال پر صوبیہ تمام گھر والوں کو کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ لوگ مت لڑیں. وہ واپس چائنا چلی جاتی ہے. تو راحیل بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتا ہے مگر صوبیہ منع کر دیتی ہے اور اکیلی ہی ایئرپورٹ کے لیے جاتی ہے. اب شگفتہ اور زہرا کو یعنی صوبیہ کے جانے کے بعد فوراً ہی ان کو تھوڑا احساس ہوتا ہے اور انہیں صوبیہ کی باتیں بھی یاد آتی ہیں کہ کیسے وہ ان کے ساتھ روزہ رکھتی تھی، نماز قرآن کی تلاوت ان سے سیکھ رہی تھی. اب ان دونوں کی خوشی کی خاطر وہ راحیل کو چھوڑ کر اکیلی ہی چائنا جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے جو گھر میں تنازع ہو رہا ہے وہ نہ ہو. یہ احساس جاگتے ہی یہ دونوں ہاشم اور راحیل کے ساتھ یہ احساس جاگتے ہی جو ہے یہ دونوں ہاشم اور راحیل کے ساتھ ایئرپورٹ جا کر صوبیہ کو روکنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور وہاں جا کے وہ لوگ ایئرپورٹ سے اس کو واپس گھر لے آئیں اور اپنے رویے پہ معذرت بھی کر لیں. یہ عید کا دن ہے تو صوبیہ چائنا کے کچھ طائف عیدی کے طور پر شگفتہ اور زہرا کو تو وہ ایئرپورٹ جا کر صوبیہ کو روکتے ہیں، اس کو واپس گھر لے آتے ہیں. یہ عید کا دن ہے تو صوبیہ چائنا کے کچھ طائف عیدی کے طور پر شگفتہ اور زہرا کو دیتی ہے. شگفتہ اور زہرا بیک زبان یہ کہتی ہے کچھ منہ بگاڑ کے تھوڑا سا عیدی چائنا کی، مطلب وہ چائنا کی چیزیں ہوتی ہے تو عیدی چائنا کی. تو یہ یہاں پہ یہ خوشگوار ہیپی اینڈنگ اس ٹیلی فلم کی یہاں ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا جو ہے اس میں عیدی چائنا کی یہ اس کا سائنوپسس ہے، اس کا خلاصہ ہے. اور آپ سے بس یہ ہے کہ اس کو آپ مزید اس کے تقریباً شاید 10 ایسے ویڈیو بنے گی جس میں یہ پورا کمپلیٹ ٹیلی فلم کا اسکرپٹ یا اسکرین پلے جسے آپ کہیں اسکرپٹ اسکرین پلے یہ آپ کے سامنے میں پیش کروں. جیسے کہ پچھلی 2 ٹیلی فلم عید پرائز بانڈ آپ کے سامنے کمپلیٹ میں نے پیش کیا اور عیدی میں ملی بہو یہ بھی میں نے آپ کے سامنے کمپلیٹ پیش کیا. عیدی میں ملی بہو لائٹ کامیڈی تھا، عید پرائز بانڈ وہ کافی اچھا کامیڈی زیادہ کامیڈی تھا اور عیدی چائنا کی یہ بھی کافی کامیڈی ہے، یہ اس میں زیادہ کامیڈی ہے. تو اس میں بڑے اچھے نئی چیزیں ہیں. دیکھیں میری کامیڈی آپ نے ابھی تک جتنے بھی میری کامیڈی شو وغیرہ ہیں پچھلا میرے ویڈیو میں تقریباً 300 سے زیادہ ویڈیوز میری آپ کے سامنے یہ آ چکی ہیں. تمام ویڈیوز کا آپ جائزہ لیں اچھی طرح. اس میں بہت ساری کامیڈی چیزیں میری ہیں، سنجیدہ اور سیریل ہیں اور سوپ ہیں. ان کے کچھ ایپیسوڈ بھی جو میرے پر لکھے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو یہ سائنوسس میں نے سارے پیش کیے ہیں. اور تو لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں، مطلب کمنٹس بک میں بھی ان کے آ جاتے ہیں کمنٹس وغیرہ، وہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں تو لوگ تو یہ اس کو چوری کر لیں گے. تو میں نے کہا چوری کیوں کریں گے، میں نے تو یہ ڈالی پبلک کے لیے،
بھائی چوری نہیں کریں، آپ اس کو لیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں کچھ تبدیلی کر لیں، وجہ اس کی آپ اس سے آئیڈیا لیں، کیونکہ یہ جیسے آپ لے رہے ہیں اس کو بنائیں گے تو کچھ اور لوگ بھی اسی طرح سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو لے کے بنائیں گے، تو پھر ایک جیسی چیزیں اگر وہ آپ یوٹیوب کے لیے بنائیں گے تو وہ مکس ہو جاتی ہے ٹی وی چینل، تو شاید آپ سے وہ لیں گے نہیں یہ چیزیں۔ میں نے تو کئی سالوں سے کوشش کی کہ وہ لے لیں، تو ٹی وی چینل کا اپنا مزاج ہے، ان کے اپنے لوگ ہیں لکھنے والے، ان کی اپنی ٹیم ہے۔ اور مجھے بھی کل ہی ایک صاحب کا ایک کمنٹس آیا، جو انہوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی تھی عید پرائز بانڈ، وہ ساری انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ سوال بھی کیا کہ اسے آپ جیو یا ARY پہ لے کے جائیں۔ ارے بھائی میں کیا آپ سے عرض کروں، میں نے بہت کوششیں کی ہیں، 40 سال مجھے سے میں لکھ رہا ہوں، تو یہ ان لوگوں کی اپنی ایک وہ ہے ٹیم ہے، وہ اسی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ کا ایک چانس بہت اچھا لگ جائے، آپ کی خوش نصیبی ہو جائے، تو وہ میرا کام آپ کے سامنے عام لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ ابھی میری یہ کتنی میں نے بے شمار اپنی سیریل ڈرامہ سوپ اور آپ کے سامنے میں نے کامیڈی شوز نے، ٹیلی فلم، ہارر اسٹوریز میں نے پیش کی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اتنی ساری چیزیں میں نے یہ عوام کے لیے پیش کی ہے کہ وہ دیکھیں میرا کام، اور میرا جو 40 سال کا میرا کام ہے، یہ میں چاہ رہا ہوں یوٹیوب میں ویڈیو کی شکل میں یہ ایک جگہ جمع ہو جائے۔ اب میں سینئر سٹیزن ہو چکا ہوں، اب پتہ نہیں کب زندگی کا خاتمہ ہو جائے، تو یہ میرا ریکارڈ ہے جو لوگوں کے کام آئے گا۔ اگر کوئی سے فائدہ اٹھانا چاہے بے شک اٹھائے، بس تھوڑی تبدیلی کر لیں تاکہ مکسنگ نہ ہو جائے کہ آپ نے بھی بنایا، کسی اور نے بھی بنا لیا، کسی اور نے بنا لیا، تو ایک جیسی چیزیں ساری آ جائیں گے تو لوگ بولیں گے یار یہ کیا ہو گیا، تو اس کو تھوڑا تبدیل کر جائے۔ چینل والا، کتنے چینل والے میری چیزیں میں نے ان کو بھیجی، انہوں نے چوری کر لی، میرے سامنے وہ چیزیں چلی چینل پہ، میں نے لوگوں سے رابطہ بھی کیا تو ڈھٹائی کے ساتھ ہنستے ہیں، یار یہ تو چلتا رہتا ہے، یوں ہے۔ ارے میں نے بھائی چلتا رہتا ہے تو میں ہی آپ کو کر دیتا، ون لائنر بھیجتا، میں نے آپ کو چیزیں دی، وہ تبدیلی کر کے چوری کر کے وہ چلاتے تھے۔ تو میں نے کہا جب یہ لوگ چوری کر کے کھلے عام چلاتے ہیں تو میں عام عوام کو کیوں نہ موقع دوں کہ سب لوگ چوری نہ کریں، لیں مجھ سے، تو میں چیزیں دے رہا ہوں، تو آپ جتنے بھی چیزیں چاہیں آپ اس کو لیں۔ اور ابھی یہ میری یہ ٹیلی فلم ہے چائنا، اس کو آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا ساری، یہ 10-12 ویڈیو میں اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ایسی چیزیں آپ کو پی ٹی وی سے لے کر اب تک آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں ایک عرض ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھے لگے اسے لائک کریں، اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس چینل کی آپ اگر پبلسٹی کرتے ہیں اسے لوگوں کو، تو لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، جو اس لائن سے منسلک ہیں، اس شعبے سے منسلک ہیں، ان کو فائدہ پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ ویڈیو نمبر 2 میں اس کا اسکرپٹ آپ کے سامنے، یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔